محدث اعظم سونا محدث اعظم سونا محدث اعظم سونا سنیا دا محدث اعظم سونا محدث اعظم سونا محدث اعظم سونا محدث اعظم سونا فتاوی فریدیہ، یہ مفتی محمد فرید، جامعہ دارالعلوم حقانیہ، اکوڑا کھٹک، یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 333 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے، بدعت نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ مولوی صاحب دھماکہ تمہارے سر میں تمہارے مفتی نے مارا، تمہارے ایٹم بم تمہارے سر پہ مارا۔ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس پر تمہارے مولوی نے ایٹم بم چلایا۔ پہلے تم بم لوگوں پر چلاتے تھے، اب بم تمہارے اوپر چلا ہے۔ یہاں لکھا بدعت نہیں ہے، تم نے لکھ کے دیا بدعت ہے۔ یا اپنے مولوی کو مانو یا اپنی بات کو مانو، ماننا پڑے گا۔ جو مسلک اعلی حضرت ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صفحہ نمبر 434 پر اب فتاوی دارالعلوم دیوبند کا حوالہ سنیں۔ صفحہ نمبر 286، نماز جنازہ کے بعد بیٹھنے کا غلط رواج۔ سوال، نماز جنازہ کے بعد اکثر لوگ سلام پھیر کر بیٹھ جاتے ہیں اور الحمد، درود شریف وغیرہ پڑھ کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اربعہ کی ارواح پاک کو بخش کر حاضر میت کی ارواح کو بخشتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ پھر ارشاد فرمایا، الجواب، نماز جنازہ کے بعد اور کوئی دعا مشروع نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 286 نکال کر دیکھ لو۔ بس یہ فعل بعد نماز جنازہ کے نہ کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ہمارے مفتی اعظم فتاوی دارالعلوم دیوبند کو مرتب کرنے والے اس کے اوپر حاشیہ لگاتے ہیں، فرمایا ولا یدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا نہ مانگے، لأنه یشبہ الزیادۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر یہ اوپر ایک زائد عمل ہے جو پیارے پیغمبر سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ واضح ہے کہ میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اعمال کے اندر پیش قدمی نہ کرو۔ آپ پیش قدمی نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ لأنه یشبہ زیادۃ فی صلاۃ الجنازہ، آگے حوالہ پیش کر دیا، مرکات المفاتیح، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 369، یہ حوالہ بھی پیش کر دیا۔ یہ ایک حوالہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا حوالہ دیکھو، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، اس بندے کا صفحہ نمبر اس کا بھی دیتا ہوں، یہی بات چل رہی ہے، اسی کا بھی دے گا، ہم دے رہے ہیں۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے اور کوئی نہیں چیز ہمارے ہاتھ میں۔ نماز جنازہ قبل از دفن دعا جائز ہے یا نہیں؟ یہ صفحہ نمبر 307 ہے۔ میت پر نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد قبل از دفن دعا کرنا جائز ہے یا بدعت؟ اور الفا کے بارے میں بھی کتاب، کتب حدیث یا فقہ سے کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ یہ سائل کا سوال ہے۔ الجواب، کتب فقہ میں لکھا ہے نماز جنازہ خود دعا ہے واسطے میت کے، لہذا اور کوئی دعا بعد نماز جنازہ کے مشروع نہیں ہے۔ اور ہمارے مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ حوالہ دیتے ہیں کس کا؟ شامی کا۔ شامی میں ہے فقد صرحوا عن آخرہم بأن صلاۃ الجنازہ ہی الدعاء للمیت، کہ نماز جنازہ خود ہی تو میت کے لیے دعا ہے۔ وفی خلاصۃ الفتاوی، اب خلاصۃ الفتاوی کا حوالہ لو، نمبر 2 اس کے اوپر لکھا، رد المختار باب صلاۃ الجنازہ، جلد 1 صفحہ نمبر 814، اس کے تحت قولہ ورکنہ التکبیرات،
اس کے اندر یہ مسئلہ بیان کر دیا، ساتھ ہمارے مفتی اعظم نے حوالے بھی دیے، ایسے بات نہیں ہے جو بغیر حوالہ کے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وفی خلاصۃ الفتاوی لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، آپ قائم ہونے کی یا بیٹھنے کی باتیں کر رہے تھے، لا یقوم بالدعاء، نہ کھڑا ہو دعا کے ساتھ بعد صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے بعد۔ اور اسی طرح کیا فرمایا، فتاوی بزازیہ کا حوالہ دیا، لا یقوم بالدعاء، لا یقوم پڑھ رہا ہوں، سبقت لسانی تم سے ہو، تیرا بولنے کا حق نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں، لا یقوم، سبقت لسانی تم سے ہو جائے تو وہ تو کیا ہوتی ہے، وہ تم کو معاف ہوتی ہے، ہم سے فی صلاۃ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں نے یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کا حوالہ ذکر کیا، مولوی صاحب کو سانپ ہی سونگھ گیا، اس صفحے کو چھوڑ ہی گئے، یہ جہاں لکھا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں مولوی صاحب، تمہارے فتاوی دارالعلوم دیوبندی مفتی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں؟ ایک جگہ تم کہتے ہو، میری طرف دیکھیں نا مولانا، پھر نہ کہنا بات نہیں ہے، میری طرف دیکھیں، آپ کو نہیں آتی، میری طرف دیکھیں، آپ نیچے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، فتاوی دارالعلوم دیوبند سے میں نے حوالہ دیا ہے، اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس صفحے کو تمہارے مولوی نے جھوٹ بولا ہے، کیوں جھوٹ بولا ہے؟ دوسری جگہ کچھ لکھ رہا ہے، اس جگہ کچھ لکھ رہا ہے، جو اس نے کیا بدعت نہیں ہے، یہ بڑا یا تم بڑا ہے؟ بتا دو۔ اب تمہارے اندر یہاں پر لکھا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر لکھا ہے بدعت نہیں ہے۔ مولوی جی آج تہاڈا سارا عقیدہ ہی بدعت ہو گیا، کیونکہ تمہارے مولوی نے کہا بدعت نہیں ہے، تم بدعت کہہ رہے ہو۔ تمہارا دیوبند کا جو بڑا مولوی ہے وہ جھوٹا ہے، ماننا پڑے گا، دیوبندی جھوٹے ہیں اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب موضوع سے ہٹ گئے، مولوی صاحب کو عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی، سرراہا کو اس کے فائل کو آگے آخر ہی پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں پتا جب فائل اس میں ظاہر ہو تو مرفوع ہوتا ہے، فائل 1 ہو تب بھی مرفوع ہوگا، فائل 2 ہو تب بھی مرفوع ہوں گے، فائل 3 ہو فائل تب بھی مرفوع ہوں گے، فائل 1,00,000 ہو پھر بھی مرفوع ہوگا۔ مولوی صاحب کو نہ میزان الصرف آتی ہے، نہ ہی ان کو ناو آتی ہے، مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب پوری دنیا دیکھے گی، مولوی عطا اللہ تمہاری شکست دیکھ کر پوری دیوبندیت جھونکے گی۔ آج اشرف علی تھانوی کی قبر کو بھی لرزہ پیدا ہوگا کہ کیسے میرے اشرفیہ سے پڑھ کر مجھے ذلیل کرنے والے آگے اور مجھے ناخلف شاگرد ایسے پیدا ہوئے، میری ذلت پوری دیوبندیت کو لے ڈوبے، خود تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب پوری سپاہ صحابہ چونک جائے گی، اب پورے دیوبندی چونکیں گے، اب پورے دیوبندیت کو شکست ہوگی اور انشاءاللہ بریلی کے تاجدار کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ کے فضل سے میں نے آیت پڑھی، مولوی صاحب نے ایک آیت بدعت والی نہیں پڑھی جس میں یہ ہو کہ بدعت ہے۔ آئیے سنیے، میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب کے ہوش ہی اڑ گئے ہیں۔ سنیے آیت، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ الم نشرہ ہے، رکوع نمبر 19 ہے، آیت نمبر 8 ہے، اس میں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ اب سنیے، ابن جریر میں بھی یہ روایت ہے، یہ تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر روح المعانی میں بھی ہے، یہ سند صحیح کے ساتھ ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نماز جنازہ سے فارغ ہو جاؤ، فانصب، دعا میں محنت کرو۔ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے قرآن سے دکھا دیا۔ اس طرح کی مولوی صاحب آیت پڑھو اور ساتھ یہ ادھار ہے یہ بھی اتارو، ساتھ یہ بھی قرضہ ہے یہ بھی پورا کرو، اور حوالے نہ وہ دکھاؤ کہ یہ فتاوی دارالعلوم میں فلانے مفتی نے لکھا ہے، یہ تفسیر طبری ہے۔ دیکھو اب بم پڑے گا مولوی صاحب پر، مولوی کا دل بھی چر جائے گا اور وہ آنے کے لوگ جان جائیں گے یہ جاہل مولوی ہے جس کو نہ صرف آتی ہے نہ ناو آتی ہے۔ کہتے ہیں میں جامعہ اشرفیہ کا
آج پوری جامعہ اشرفیہ لاہور میں تڑپے گی، وہاں کے مدرسین تڑپیں گے، وہاں کے لرزان دام ہوں گے کہ ایک مولوی نے پوری دیوبندیت کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور یہ جو میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پڑھی تھی، سنیے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 212۔ مولوی صاحب اس طرح حدیثیں پڑھو تے صحیح۔ یہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے 4 تکبیریں کہیں، ثم مشا، پھر آپ چلے۔ اب دیکھیں آتے کدھر ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں آپ کے۔ مشا حتا ہو، پھر جنازے کے پاس آئے مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، جو سنیوں کی حاجت روائی کر رہے، دیوبندیوں کی رسوائی ہو رہی ہے۔ سنیے، مولا علی آئے، فقالا، یہ دعا جنازے کے بعد مانگی ہے۔ مولا نے کہا کہ کا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، صفحہ نمبر 434 پر جو آپ نے کہا کہ ہمیں حوالہ پیش کیا، اس حوالے کا آپ نے جواب نہیں دیا، اس کے اندر آپ نے خود خیانت کی ہے۔ ہمارے مفتی اعظم کی آدھی عبادت آپ نے پڑھی اور آدھی کیا کر دی، چھوڑ دی۔ ذرا فتاویٰ اٹھاؤ، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، صفحہ نمبر 434 نکالو نا ادھر، جو تمہارے پاس ہے، جو دبا کر رکھ، ادھر لے آؤ، مجھے دکھاؤ۔ ہاں، سانپ نکلا پہ۔ الجواب، اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن اس کو رسم کر لینا، یہ آگے آپ نے نہیں پڑھا، یہ خیانت کی ہے۔ رسم کر لینا اور التزام کرنا مثل واجبات کے اس کو بدعت بنا دے گا۔ کما سراب فقہا نے اسی طرح اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو لوگ اس کا التزام کرتے ہیں اور اس کے ضروری اور مؤکد بناتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ کون ضروری سمجھ؟ آپ لوگ کہتے ہیں، ہاں، آپ لوگ کہتے ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ، وہ جو کیا لے کر محاورہ کرنے ہیں، ہم شیخو پورے سے آئے ہیں، دیکھیں یہ ہمارے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس سنن ابن ماجہ، میرے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ بوانا آپ کہتے ہیں ہمارے، بوانا آپ کیا ہے ہمارا شیخو پور ہے، شیخو پورے آئیں گے ساری کتابیں دے دیں گے۔ بھئی آپ پڑھے نا، پڑھے جلدی کریں۔ جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی حدیثیں پیش کی تھی جن کے اندر اجتماعی دعا کا صیغہ نہیں تھا۔ اب اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا انفرادی عمل ہے، تو ہم جیسا اجتماعی عمل نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی التزام ثابت نہیں ہے۔ آپ لوگ التزام کرتے ہیں، التزام کرنا بدعت ہے، التزام مثل واجبات کے، یہ آپ نے خیانت کی ہے ہمارا فتاوی کے اندر، عبارت پڑھنے کے اندر۔ اور باقی آپ نے کہا کہ کوئی آپ نے پیش نہیں کیا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے عمل سے آگے پیش قدمی کرنا یہ کیا ہے، بدعت ہے، اور یہ ممنوع ہے، اور یہ حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ التزام کرنا بدعت ہے، التزام کرنا بدعت ہے۔ سارے جو صحیح بات ہے، دھیان کا خیال کریں، نماز ایسا بھی پڑھنی ہے، وضو تو ہمارا ادھر ہی پڑھیں گے، اسی اتنے نہیں اتنی ادھر پڑھیں گے۔ ہاں جی، خود لو، آپ کی اپنی کتاب ہے، بمب کا شور مچا رہے تھے، آگے عبارت تو پڑھی نہیں، آگے عبارت تو آپ نے پڑھی نہیں، اپنے بم کو تم نے کیا کر دیا، دیکھ لو۔ آپ نماز جنازہ کے بعد کسر صفوف کا عمل کرتے ہیں کہ صفوں کو کیا کرنا، توڑ دینا۔ اسی کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب کہ کسر صفوف کے بعد ہو، یعنی صفوں کو توڑنے کے بعد، کیونکہ جن فقہا اور مفسرین نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے تو اکثر نے دلیل ترک کیا ہے اور بعض نے دلیل ذکر کیا۔ اس دعا میں زیادت علی الجنازہ اور تکرار جنازہ کی تشبیہ ہے، اور بلا شک و شبہ کسر صفوف کے بعد یہ تشبیہ نہیں ہے، کسر صفوف کے بعد یہ تشبیہ نہیں، لہذا کراہیت بھی نہ ہوگی۔ نیز مخفی نہ رہے کہ کسی فقیہ نے اس کراہت کی دلیل ذکر نہیں کی کہ خیر القرون میں یہ معمول نہ تھا،
خیر القرون کے اندر یہ معمول نہ تھا، یہی عبارت ہے، خیر القرون کے اندر یہ معمول نہیں تھا۔ ہاں، خیر القرون کے اندر یہ معمول نہیں تھا۔ آگے عبارت موجود ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں اور بم آپ کے پاس ہے۔ جی التزام اگر نہ ہوئے کسر صفوف تو بعد یعنی نماز جنازہ پڑھ کے نہیں، جڑے تہاڈا فتاوا ہے نا اے دی گل تسی اے دے مطابق اسی گل کر رہے ہیں۔ انہاں دے فتاوا فریدیہ جی لکھیا ہے نماز جنازہ تو بعد صفاں توڑ کے اگر دعا کیتی جاوے تے او جائز ہے۔ کیوں جی جائز ہے؟ اگر صفاں توڑ کے دعا کیتی جائے پھر جائز ہے۔ التزام بھی نہ ہوئے، ٹھیک ہے چلو التزام بھی نہ ہوئے، اصرار نہ ہوئے، التزام یہ عمل نہیں کرتے۔ گل موکی جناب نہیں اسی گل مکاؤن لگے ہاں لیاقت صاحب نہیں گل جی جس بارے گل ہو رہی گل مکاؤ گل مکاؤ گل یہ کہ دعا جنازے تو بعد اگر صفاں توڑ کے میری گل موکی کہ جنازے تو بعد اگر صفاں توڑ کے مفتی صاحب گل سنو جنازے تو بعد اگر صفاں توڑ کے دعا کیتی جاوے اور التزام ہی نہ ہوئے انہوں واجب نہ سمجھدا ہوئے تو پھر جائز ہے کہ نہیں؟ جب دوام کرنا ہے تو پھر تو واجب ہو گیا۔ میں یہ گل کر رہے ہیں میں جی گل کر دوام سے التزام میں جی گل کر رہے ہیں دوام کیوں کرتے کبھی کوئی جنازہ ایک منٹ اگر دوام نہ کیا جائے اگر دوام نہ کیا جائے پھر جائز ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ اجتماعی نہیں، یہاں تو اجتماعی کی بات ہے، یہاں تو بات ہی اجتماعی کی ہے۔ آپ کے فتاوا دارالعلوم دیوبند میں اجتماعی کی بات ہے کہ کوئی نیک بندہ امام دعا کرا دے چند مسلیوں کا سواد نال سین نال نہیں، چند بندے اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں پھر مکا دو گل مکر دے ٹائم ضائع مکاؤ گل مک گئی مکاتی مان لی رسم کر لینا اور التزام کرنا مثل واجبات کی اس کو بدعت بنا۔ ہم نہیں واجب سمجھتے، نہیں واجب سمجھتے، نہیں واجب سمجھتے، ہم نہیں واجب سمجھتے، ہم مستحب سمجھتے ہیں، مستحب واجب نہیں سمجھتے، نہیں واجب سمجھتے۔ اگر دوام کرتے رہو گے تو پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ استاد جی میری گل سنو، استاد جی اس کو اس کو یہ کہنا بھائی اگر دعا مانگ لی جائے تہاڈی کوئی نہیں، تہاڈی کوئی نہیں بھائی انفرادی دعا بھائی یہ اجتماعی نہیں ہے۔ گل مکاؤنی اب ہمارے علاقوں میں کتنی تاخیر ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، آپ یہ کہ التزام نہیں تو آپ کیا کام ہے؟ اچھا اگر گستاخ نہ کہا جائے گالیاں نہ دی جائیں پھر جائز ہے؟ پھر کبھی چھوڑ بھی دو۔ چلو اگر کبھی ایک منٹ ابھی اگر کبھی چھوڑ بھی دی جائے اگر کبھی چھوڑ بھی دی جائے پھر جائز ہے؟ مولوی صاحب کسے گل تے ٹکو نا، کسے گل تے تسی ٹکو نا۔ ریتاں کی تے گل لکھی ہے کہ اے بدعت مکروہ ہے، تہاڈے گھر دی گواہی ہے کہ جائز ہے، تہاڈے مولوی یا پھر تسی جھوٹ بولے تہاڈے مولوی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ادھار ہے کہ آپ نے عربی کے لفظ بیان نہیں کیے۔ علامہ کے من عذاب القبر، عجیب بات ہے، اللہ دے نبی تہاڈے اپنے ملانے لکھ رہے نے کہ جنازے تو بعد دعا جائز ہے، صفاں توڑ کے جائز نے، التزام نہ ہوئے تو جائز نے، تڑپتی رہے گی۔ پھر کدی پھسل کے ادھر جاندے جے کدی ادھر جاندے جے۔ نبی کے لفظ اللہ کے من عذاب القبر، جنازہ پڑھا نبی پاک نے کہا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا۔ عربی کے لفظ ہم نے سنائے ہیں، ہم نے حدیث سے ثابت کیے ہیں، آپ دکھا دیں، آپ یہ بتائیں انفرادی دعا جائز ہے؟ اور ہم تو بات ختم کرنا چاہیں، آپ شکست کھا چکے ہیں، شکست آپ کی ہو چکی ہے، ہم صرف لکھانا چاہتے کوئی کسی قسم کی دعا کیتی ہوئے دیو دکھاؤ دکھا دو، ٹھیک ہے سرکار نے دعا کی، مک گیا نا، گل مکی نا، مناظرے کا فیصلہ ہو گیا، ہم حدیث دکھا دیں۔ حدیث دکھاؤ جی۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت پڑھو، بہت بڑی اللہ مان کے کتاب نو پڑھ لو کتاب پڑھو۔
اللہ مالکی والی کرو نا دکھاؤ جی غالب لو جی اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی جناب سنو جی فصفن ناسو ماہو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ نے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے صفاں بنیاں ثم رفع یدیہ پھر ہاتھ چک کے اللہ دے نبی نے دعا کی تھی فقال اللہم القی طلحہ ویدحک الیک ویدحک الیک اے اللہ طلحہ دے نال چنگے طریقے دے نال مل تے یا اللہ طلحہ دے اتے خوش ہو جا. اے اللہ دے نبی نے دعا کیتی ہے. اے موجم کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ادا جناب 29 28 تے 29. لو جی ساڈا ورکانہ کو آ دیا جی. ہی کا لفظ چھوڑ دیا. یہ دعا قبر کے اوپر پڑھنے کا حکم ہے جو ہم بار بار بیان کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے بلکہ میت کو دفن کر کے اور قبر کو مکمل کر کے اس وقت اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگنا کا مسئلہ ہے. دیکھو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں الزام تو آپ لگا رہے ہیں. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عمر بن زرارة رضي الله تعالى عنه الحدثي قال حدثنا عيسى بن يونس. آپ نے تو سند بھی نہیں پڑھی اور جہالت کا فتویٰ ہمارے اوپر لگاتے ہو. عن سعید بن عثمان بلوی عن عروة بن سعید الانصاری عن ابی عن حسین بن دحوح ان طلحة بن البراء لما لقي طلحة بن البراء وہ صحابی ہے لقي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر سے ان کی ملاقات ہوئی. حدیث سنو. قال یا رسول اللہ مرنی بما احببت ایسے کاموں کا حکم دو جو جن کے ساتھ آپ کو محبت ہے. ولا اسی لک امرا کسی عمل کے اندر میں آپ کی بے فرمانی نہیں کروں گا. فاجب لذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم غلام. تو طلحہ بن البراء کیا تھے لڑکپن کی حالت تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اتباع اور تابعداری پر تعجب کر رہے تھے. فقال له عند ذلك اذهب فاقتل اباك قال فخرج موليا ليفعل فدعاه فقال له اقبل فاني لم ابعث بقطيعة الرحم میں قطیعت رحم کے ساتھ نہیں بھیجا گیا. فمارض طلحہ بعد ذلك حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے مریض ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر تشریف لے آئے. یعودہ فی الشتاء سردی کے موسم کے اندر عیادت کی تھی. وغیمن اور اس دن کیا تھا بادل والا تھا. فلما انصرف قال لعلی لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت میرا خیال یہی ہے کہ ان کے اندر موت کا حادثہ آئے گا. فآذنونی به مجھے کیا کرنا دینا خبر حتی اشہدہ واصلی علیہ اور میں اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا. وعجلوہ اور اس کے ہاں صحیح ہے صحیح ہے عبارت پڑھ رہا ہوں. فلم یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم ابن عوف تیری عادت ہے درمیان کے اندر بات کو قطع کرنا. حتی توفى وجن علیہ اللیل اور رات فکانما فیما قال طلحہ ادفنونی والحقونی بربی عز وجل ولا تدعوا. بات سنو ہاں ولا تدعوا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ مجھے جلدی اللہ کے ہاں پہنچا دینا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینے کے اندر آپ کو کیا ہو جائے گی تاخیر ہو جائے گی. پوری حدیث بیان نہیں کی ایک ٹکڑا لے لیا ہے اور اس کے اوپر پیلی پنسل کے ساتھ صرف نشان لگا دیا ہے کہ ایسے ہمارا مقصد ثابت ہوگا. ہاں پھر کیا فرمایا اچھا قال طلحہ ادفنونی مجھے کیا کر دینا دفن کر دینا اور اپنے میرے پروردگار کے ساتھ مجھے پہنچا دینا وہاں بارگاہ میں. ولا تدعوا رسول اللہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دعوت نہ دینا. فانی اخاف الیہود مجھے یہودیوں سے خطرہ ہے. ان یصاب فی سببی کہ میرے سبب کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی یہودی ختم کر دے. ہاں آپ کو حدیث نہیں سننی. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين اصبح
جنازہ ہو گیا، رات کو حضرت طلحہ دفن ہو چکے، صبح کے وقت ہاں صحیح عبارت پڑھ رہا ہوں، جھوٹوں پر لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، خیانت کرنے والوں پر لعنت ہے۔ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ اسباس صبح کی رات کا وہ قصہ تھا۔ فلما جا حتی وقف علی قبرہ ہی، پیارے پیغمبر ان کی قبر پر کھڑے ہوئے، فصف الناس معه، اور ساتھ لوگوں نے صف بنائی، ثم رفع یدیہ فقال اللہم الق طلحہ ویضحک الیک، یہی تھا آپ کا بم جو واپس آپ کے سر میں آ چکا ہے کہ یہ قبر پر دعا تھی، آپ کی مروجہ بدعت نہ تھی، اور آپ مان چکے ہیں کہ التزام کرنا بدعت ہے۔ یہ لو عبارت پڑھنا نہیں آتی، یہ اپنا مرکہ بھی لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات یہ دیکھیں، سنیں جی میری بات سن لیں، مجھے حدیث پڑھ لینے دیں۔ یہ دیکھیں مولوی صاحب نے یہ حدیث کی کتاب ہم سے لی ہے، مولوی صاحب کو عبارت نہیں پڑھنا آئی، مولوی صاحب زبروں کی جگہ زیریں پڑھتے ہیں، مولوی صاحب گھر سے تیاری نہیں کر کے آئے، پھر یہ کہتے، پھر یہاں پر یہ ہے کہ قبر پر اوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صحابی رسول طلحہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہیں، پھر سرکار نے دعا کی ہے، وہ قبر پر جنازہ پڑا ہے، یہ اللہ کے نبی کا اختیار تھا۔ دیوبندیت کا جنازہ نکل گیا یہاں سے بھی کہ جنازہ یہاں پڑا ہے، جنازہ آپ چپ، آپ خاموش، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سنیں، فصف الناس معہ، اور سنو فصف الناس، سب تو جانتے ہیں نا لیاقت بھائی، صف الناس معہ، نبی پاک علیہ السلام دے نال صحابہ نے صفا بنیا، ثم رفع یدیہ، پھر ہاتھ چک کے دعا کی تھی، اللہم الق طلحہ، یا اللہ میرے طلحہ دے نال چنگے طریقے دے نال مل، تے اللہ دے نبی نے دعا کیتی ہے، جنازے تو بعد ہی تے کیتی ہے۔ مولوی ایک سنو جی، ایک اور حدیث اے میرے لو جی، آخری مطالبہ سنیں جی، سنیں، یہ میرے پاس کتاب ہے شرح صدور، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کا صفحہ نمبر 62 ہے، صفحہ نمبر 62۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے جاگتے ہوئے 72 مرتبہ مدینے والے کی زیارت کی ہے۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث لائے ہیں، انہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سبیل، اجاز صاحب ہے آپ کا نام؟ محمد بخش صاحب، یہ سنیں، انہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مطالبے پر ہم نے یہ دوسری حدیث نہیں، کئی حدیثوں کے بعد اس اور حدیث کو بھی پڑھ دیا ہے۔ آپ کے مطالبے کے بعد وہ حدیث بھی ہم نے پڑھ دی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ کے لیے عربی کے الفاظ دعا سے فرمائے ہیں۔ اور پھر یہ سنیے، آج پوری دنیا میں اس مولوی کی ذلت ہو چکی ہے، اور یہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سبیل، نبی پاک علیہ السلام نے ایک بچے کا جنازہ پڑھا، ایک بچے کا جنازہ پڑھا، فقالا اللہم قیہ، اے اللہ اس کو بچا عذاب القبر، وہذا الذی جزم بہ القرطبی، اس کو یقین کے ساتھ امام قرطبی نے قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازہ پڑھا تھا بچے کا، اس کے لیے اللہم قیہ عذاب القبر، عذاب القبر یہ لفظ نہ ہو۔ مولوی صاحب میں شکست لکھتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہانے میں اور دکھائیں گے تو صحیح، دکھائیں گے تو صحیح، صبر بھی کرے مولوی صاحب، اپنے چشمے آپ کو اب کچھ بھی نہیں نظر آتا، بہانے میں رہ کر کوئی کتابیں نہیں لے کر آئے آپ۔ یہ دوسری حدیث کی کتاب ہے، اس سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ بچے کا جنازہ پڑا اور پھر سرکار نے کہا اللہم قیہ عذاب القبر، اللہ اس کو عذاب قبر۔ اب آپ کا ذہن مطمئن ہو گیا؟ لو جی، کتنا سب ہے؟ میں دیر دیتا تجھے سارا ہاتھ دے گا ہی کمزور ہے تو سب بھی یاد ہے۔
واخرج من طريق ابن جريج عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم او مسلمة يموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة وقع عذاب القبر وفتنة القبر ولقي الله ولا حساب عليه وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له بالجنة وتابع هذا الحديث لطيف حسن سر فيه بنفي الفتنة والعذاب معه وقد اجتمع مما ذكرنا جماعة لا يسألون وإن كل تسمع الأمر قال الشهداء ما أكثر من 30 فرد بكسر أمة وكسر سوال عن الأسفال هل يسألون وهذه المسألة ذكرها ابن القيم في كتاب الروح وحكى فيها قولين للحنابلة أحدهما نعم لحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على نبي صلى على سبی کہہ رہا ہوں سبھی وہ تو سبقت لسان آپ نے شور مچایا صلی علی سبی ہاں صلی علی سبی نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ کے اندر کی دعا ہے ہاں کہاں لکھا کے بعد کی دعا ہے اور جنازہ کے بعد کی دعا نہیں اصحاب القبر وہذا الذی جزم به القرطبی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللهم يعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه ہاں کیوں نہیں ترجمہ آندہ میں بتا دیا ہے یہ نماز جنازہ کے اندر کا مسئلہ ہے یہ نماز جنازہ لوگ جان چکے نے پانے دے لوگ جان چکے نے کہ مولوی عطا اللہ جاہل آدمی ہے اور اس نے بار بار کفر کیے ہیں لو جی بات کا نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہو نماز جنازہ کے اندر کا مسئلہ ہے بات کا نہیں ہے نماز جنازہ کے اندر کا مسئلہ ہے تمہارے بم تمہارے سر میں پڑے ہاں مصنف ابن شیبہ کے اندر خیانت کی ہاں شرح صدور کے اندر خیانت کر دی ہے لو اپنے بم لے جاؤ ساتھ اپنے اتنی بات ثابت ہو گئی انتظام کرنا بھی جاتا ہے انتظام کرنا بھی جاتا ہے چھوڑنا پڑے گا میں ابھی فیصلہ لکھنے والا ہوں فریقین کا آپس میں مناظرہ مکمل ہو چکا ہے دونوں نے اپنے دلائل دے لیے ہیں اور راولہ صاحب بڑے سست بندے ہیں تو اس لیے بھائی دستخط میں کرتا ہوں یہ بات اچھا ایک منٹ گل فائنل ہو جاتی ہے اگے بھی گل انہاں یہ کیتی ہے کہ آیا کہ انفرادی طور تے اگر کلے کلے دعا کیتی جائز ہے انہاں کیا جائز ہے پھر انہوں کیا اگر کسر صفوف ایک منٹ گل مکن لگی نماز ٹائم ضائع ہون وہ دوری نہیں گل ساری حدیث پوری بیان کیتی ہے سوال شور دی گل نہیں تاڑیاں اپنی کتاباں جو دیوبندی نے اپنی کتاباں لکھی ہے نہیں تو غلط بیانی کر رہے ہیں نا غلط بیانی کر رہے ہیں کدی کدی کٹیاں محمد بخش صاحب جو اس مناظرے کے ثالث ہیں انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی یہ مناظرہ دعا بعد جنازہ جیت چکے ہیں اور یہ انہوں نے اس پر دستخط کر دیے ہیں یہ انشاءاللہ دلائل بھی بتائیں گے اور یہ انہوں نے جو فیصلہ دے دیا ہے آپ لیاقت صاحب آئے اپنے بھی تاثرات بتائیں آپ بھی اس مناظرے کے ثالث ہیں اپنے تاثرات کا اظہار کریں ایمانداری دیانتداری فیصلہ جو ہے نا مناظرہ بہت اچھا ہوا ہے اور دونوں نے قرآن سنت کے مطابق گل کی ہے لیکن جو علامہ صاحب نے بتایا نا انہوں نے قرآن سنت کے مطابق انہوں نے دلائل دے کے ثابت کر دیتا ہے ثابت اسانی کر دیتا ہے ثابت کر دیتا ہے کہ ثابت کر دیتا ہے انفرادی طور پہ انہوں نے تسلیم بھی کیتا ہے کہ انفرادی طور پہ تسلیم کیتا ہی نہیں نا تسلیم کر لگا ہاں ہم اس کے اوپر مبالغہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں
मौलवी साहब को मुनाजरे में शिकस्त हो गई है, अब इन्होंने तस्लीम कर लिया है, अब ये मुबाला करने को तैयार है। लो जी, मुनाजरे की शिकस्त इन्होंने तस्लीम कर रही है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, मसला क्या कहले सुन्नत व जमात, मसला क्या कहले सुन्नत व जमात, आला हजरत बरेलवी फैज़ मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान देवबंदियत शिकस्त खुर्दा है। अहले सुन्नत जीत चुके हैं, अहले सुन्नत जीत चुके हैं। अहले सुन्नत के लोगों मुबारक हो, लियाकत साहब आपको मुबारक हो, आप ये मुनाजरा जीत चुके हैं। बुआने की तारीख में ये सुन्नियों ने आपको फतह दिलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया देखेगी कि अहले सुन्नत व जमात ने मौलवी को अताउल्लाह को शिकस्त दी है। ये देवबंदी बुआने के हार चुके हैं, शिकस्त खा चुके हैं। हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिही। हज़रात ग्रामी, देवबंदी मौलवी को बिल्कुल इबारत पढ़नी नहीं आती, गलत पढ़ता है, जाहिल आदमी है, बिल्कुल इसको कख नहीं आता। तो आज मुनाजरा जो अहले सुन्नत वल जमात को फतह नसीब हुई है, कामयाब तरीन मुनाजरा हुआ है। ये सारे का सारा फैज हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का है। ये सदका हुजूर आला रहमतुल्लाह अलैह का, आपके सदका वसीला से सारी कामयाबी हुई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हज़रात उलमाए कराम, खुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बख्श रिजवी साहब, मुफ्ती आज़म जामिया रिजविया जंग बाज़ार फैसलाबाद, और मुनाज़िर इस्लाम मौलाना अल्लामा काशिफ इकबाल मदनी कादरी रिजवी ऑफ शाहकोट, मुनाज़िर इस्लाम मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब ऑफ लाहौर, मौलाना कारी गुलाम शबीर साहब मुजाहिदुल कादरी, और मौलाना पीर मोहम्मद जहांगीर कादरी रिजवी और दीगर हज़रात गिरामी, आपको आज मोरखा 30 जून बरोज़ हफ्ता बुआना ज़िला चनियोट नमाज जनाजा के बाद इज्तिमाई दुआ करने का मुनाजरा जो मौलवी अताउल्लाह बिलाल मस्जिद आप बुआना उसके साथ मुनाजरा हुआ, और उसकी ज़िल्लत अमेद शिकस्त मौलवी अताउल्लाह देवबंदी की ज़िल्लत अमेद शिकस्त पर आप सबको मुबारक हो। इसमें ज़्यादा हिस्सा मुनाज़िर इस्लाम मौलाना काशिफ इकबाल मदनी साहब का है। ये सारा मुनाजरा इनके सर और मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब इनके सर है। आप सबको हम भरपूर तरीके से भाई लियाकत साहब को और अहबाब मार बाकर साहब को, जिन और बाकी अहबाब जिनका नाम हमें याद नहीं है, असगर गुराया साहब जिन्होंने माशाल्लाह इसमें बड़ी कोशिश की है। हम पूरे बुआने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करते हैं, और कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना अज़ीम शान अहले सुन्नत को फतह हुई है और देवबंदियत का मुंह काला हो गया है, और जिस तरह देवबंदियत के ईवान पर अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ईवान से देवबंदी कसर पर बम गिराए गए हैं, वो देवबंदियत मर गई है। ये आप सबको मुबारक है। इन्हीं अल्फाज पर मैं मुनाज़िर इस्लाम मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब को तासुरात के लिए दावत देता हूँ। मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब को तासुरात के लिए दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों गिरामी कदर, जिस तरह के आप अहबाब को बखूबी मालूम है कि आज मोरखा 30 जून बरोज़ हफ्ता इस मकाम पे देवबंदियों और अहले सुन्नत व जमात बरेली के दरमियान दुआ बा जनाजा पे मुनाजरे का इनेकाद हुआ। बेहमदही ताला अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने अहले सुन्नत व जमात को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाया। अल्लाह करीम जल्ला शानहू के फजल करम से हमारे मुनाज़िर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमीर रिजवी साहब ने दलाइल काहिरा और दलाइल बाहिरा के साथ अपने मौक़िफ़ को साबित किया, और देवबंदी मुनाज़िर जो है
وہ اپنے دعوے کو دلائل سے ثابت نہ کر سکا۔ آیت طیبہ تلاوت کی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ مفتی صاحب نے اس میں بیان کیا کہ اذا جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، اللہ کریم نے عموم بیان کر دیا کہ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے، صبح کرے، شام کرے، دوپہر کو کرے، رات کو کرے، دن کو کرے، مشرق میں کرے، مغرب میں کرے، شمال میں کرے، جنوب میں کرے، وہ دھوپ میں کرے، چھاؤں میں کرے، وہ زمین پہ کرے، آسمان پہ کرے، مرد کرے، عورت کرے، چھوٹا کرے، بڑا کرے، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، جب بھی دعا کرے گا اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب وہ فجر کی نماز کی بات کرے، ظہر کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، مغرب کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، عشاء کے بعد کرے، صلاۃ تراویح کے بعد کرے، صلاۃ عیدین کے بعد کرے، نماز جنازہ کے بعد کرے، نماز اوابین کے بعد کرے، چاش کے بعد کرے، جب بھی دعا کرے گا اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ جب آیت طیبہ میں اللہ کریم نے عموم رکھا ہے، اس آیت کے عموم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندہ مومن جب بھی دعا کرے گا، وہ چاہے فرض نماز کے بعد کرے یا نماز جنازہ کے بعد کرے، اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اسی طرح حدیث طیبات سے یہ بات ثابت کی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کی اجازت کے بغیر جنازہ پڑھ چکے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ بن برا کے ولی اقرب تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم موجودگی میں جنازہ پڑھا گیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی اقرب ہونے کے حوالے سے خود آ کے طلحہ بن برا کی قبر پہ جنازہ پڑھ کے ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت سیدنا عمر فاروق، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ اکرام جو ہیں، ان سے مفتی صاحب نے احادیث طیبات بیان کر کے یہ بات ثابت کی کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت پیغمبر سے بھی ثابت ہے، میرے آقا کی احادیث طیبات سے ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے بھی ثابت ہے۔ تو بحمدہ تعالیٰ کتاب و سنت سے دلائل بیان کیے، نہ صرف کتاب و سنت سے دلائل بیان کیے بلکہ دیوبندی ملا عطا اللہ کے گھر کی باتیں بھی سنائیں، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی فریدیہ اور ان کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالے سے بات لکھی کہ خود اکابرین دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر نماز جنازہ کے بعد کسر صفوف یعنی صفیں توڑنے کے بعد مسلمان کھڑے ہو کے میت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج ہے، لیکن وہ میں نہ مانوں والی بات اور کہاں جو ہے وہ سفید ہے، وہی باتیں کرتا رہا، اور کبھی کہتا ہے کہ جناب کسر صفوف ہونا چاہیے، کبھی کہتا ہے التزام نہیں ہونا چاہیے، کبھی کہتا ہے انفرادی جائزہ اجتماعی جائزہ نہیں، یعنی جہاں سے وہ پھنسا ہے پھر جو وہ بڑھ کے دوسری طرف چلا گیا۔ اس کو شعر میں کسی نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ حضرت تمہاری چال بھی کتنی عجیب ہے، رکھتے پاؤں کہیں پہ ہو پڑتا کہیں پہ ہے، یعنی جدھر وہ دیوبندی جاتا تھا مفتی صاحب نے دلائل قاہرہ سے اس کا تعاقب کر کے اس کو گھر تک پہنچایا، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے اہل سنت و جماعت کو اس مقام سے فتح اور کامیابی سے ہمکنار فرما دیا۔ تو یہ مختصر رودات جو ہے وہ مناظرے کی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ اہل سنت کو یہ کامیابی اور کامرانی مبارک فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کے سامنے مفتی اعظم جناب مفتی جامعہ رضویہ صوفی محمد بخش صاحب آپ اظہار خیال فرمائیں گے مناظرے کے بارے میں۔ بیٹھے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے ہو جائے ذرا ٹھیک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، مختصر مناظرے کی کارروائی کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا۔ اس نماز جنازہ کے بعد کی دعا پر میں نے 12 صفحے کا ایک پامفلٹ پہلے ہی مرتب کیا ہے، جس میں زیادہ آیات و احادیث ذکر نہیں کی، صرف ثبوت کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت بھی کافی ہے، نبی پاک کی پاک صحیح حدیث ایک بھی مل جائے
تو وہ کافی ہے. اس میں میں نے پہلے قرآن پاک کی آیات اور اس کے بعد نبی پاک کی حدیث مبارکہ سیاستہ کی 2 معتبر کتابیں ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف کی وہ حدیث جو صاحب مشکات نے ذکر فرمائی ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر اس کے بعد متصل خالص اس کے لیے دعا کرو. یہ خالص دعا اس واسطے فرمائی کہ پہلی دعا تو مشترکہ ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، یہ سارے سب کے لیے دعا ہے. تو آخر میں سرکار نے نماز جنازہ پڑھنے کے متصل دعا کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ تاکید بلا مہلت کے لیے ہوتی ہے کہ جلدی فارغ ہونے کے بعد فوراً دعا کرو. تو یہ صفیں توڑنے کے بعد دعا کا نہیں ہے، بلکہ جب نماز پڑھ چکو سلام پھیرو نماز ہو گئی تو فوراً اس کے لیے میت کے لیے دعا کرو. سمجھے؟ تو یہ وہابی جو ہیں، وہابی تو اختلاف کریں ہمیں کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو الہ کا ان کا معاملہ ہے. یہ دیوبندی اتنے منافق ہیں، سنی کہلاتے ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، اور فقہ حنفی کی معتبر کتابیں جو علماء مفتیان کرام نے، جس پر یہ خود بھی بے غیرت فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بڑی معتبر کتابیں فقہ حنفی کی، تو ان معتبر کتابوں میں اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا ہے. آج کے مناظرے کے بارے میں جو اہل سنت جماعت کو فتح ہوئی ہے، اور جب جنازے کے بعد دعا مانگنی میت کے لیے خالص ہے، میں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب یہ جنازے کے بعد کا دعا کا ثبوت ہے اور مبسوط برائے ثنائے معتبر کتابیں فقہ کی اور فتاوے کی، جب ان کے اندر یہ فتویٰ دیتے ہیں، کوئی بھی آدمی آ جائے فتویٰ لینے کے لیے، اس پر یہ علماء دیوبند فتویٰ دیتے ہیں، تو مرنے والا جو ہے اس کے مرنے کے بعد دعا کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ تو اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میت مردوں کے ساتھ دشمنی ہے. مردے پاٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو مردوں سے دشمنی ہوتی ہے، تو ان کو مردوں کے ساتھ دشمنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو دعا کیوں کریں، کوئی فائدہ نہ پہنچ جائے، اس واسطے مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو جب یہ مسئلہ حق ہے تو علماء اہل سنت ہیں، علماء اہل سنت یہ بھی کہلاتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت ہیں. اصل اہل سنت ہیں جو بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، اور جو بزرگان دین کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں بلکہ وہ منافق ہیں. اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی شر سے بچائے. تو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے بڑی دلیری کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس وسلم تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر صلاۃ و سلام کے بعد تمام اہل سنت و جماعت کو مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے مناظرہ میں دیوبندیوں کو جو ہے دیوبندیوں کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے. اور اس میں ہمارے برادر محترم مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد جمیل رضوی صاحب جو بطور مناظر جنہوں نے دیوبندیوں کا تعاقب کیا، اور بطور صدر مناظر اسلام حضرت مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے وہاں پر دیوبندیوں کا ناطقہ بند کیا ہے. اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے اس مناظرے میں دیوبندیوں کو ذلت امیز جو ہے نا شکست سے دوچار فرمایا ہے، اور اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے کامیابی اور کامرانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے. بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ یہ جو جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ ہے نا، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دیوبندیوں اور وہابیوں سے بنیادی اختلاف نہیں ہے. حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ ان کو مردوں سے دشمنی ہے، یہ دعا نہیں مانگتے، مگر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، دعا مانگیں کس منہ سے؟
دعا ہم مانگتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا اللہ بڑا رحیم ہے. ہم گناہ گار ہیں، اللہ کے جل مجدہ الکریم کے بندے ہیں، اس کے محبوب کے غلام ہیں، بے شک گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے، اس کے حبیب کا وسیلہ پیش کریں گے، اس کی رحمت کا اللہ معاف کر دے گا. ان کو تو پتا ہے کہ ہمارے دیوبندی ساری عمر اللہ رسول کو بھونکتے رہے. ہم ایک بار دعا کریں، 10 بار دعا کریں، 100 بار دعا کریں تو بخشش تو ہوگی نہیں، تو فائدہ اس کا کیا ہے؟ اس لیے دعا کرو ہی نہ، دعا کرو ہی نہ. حضرات یہ بات سمجھ لیجئے، دیوبندیوں وہابیوں سے ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیوبندی جو ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے گستاخ ہیں. صرف میں ایک بات آپ کو صرف نمونے کے طور پر بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. دیوبند والوں کا مولوی بڑا مشہور مولوی ہے اشرف علی تھانوی. یہ اس وقت ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. یہ اس وقت ہمارے پاس کتاب موجود ہے. اس کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے، صفحہ نمبر 13 پر لکھتا ہے، کہتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کو ایسا علم غیب ہے جیسا کہ پاگلوں، جانوروں، ڈنگروں اور سارے جانوروں کو حاصل ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ خود سوچ لیں کہ جو رسول پاک کے علم کو جانوروں کے علم کے برابر بتائے یا جانور کے علم جیسا بتائے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو اس کو اپنا ابا مانے، حکیم الامت مانے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب کو آپ سب دیکھ بھی لیں کہ یہ کتاب ہے. کتاب کو کلوز کرو. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر. اور پھر اس کا یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 13. اس میں یہ بکواس اس نے کی ہوئی ہے، اور دیوبندی صاحب اس کو اپنا حکیم الامت اور اپنا مجدد اور بزرگ مانتے ہیں. جو اللہ کے محبوب کے گستاخ کو، دشمن رسول کو اپنا بزرگ مانے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا ان سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ یہ نبی پاک کے دشمن ہیں، گستاخ رسول ہیں. اور جو گستاخ رسول ہے وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہوتا، اور جو مسلمان ہی نہیں ہوتا اس کا دعا کرنا بھی ویسا ہے، نہ کرنا بھی ویسا ہے، کیونکہ قبول تو ہوگی نہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم حنفی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ادھر سیالکوٹ کے علاقے میں ان دیوبندیوں سے ہمارا مناظرہ ہوا تھا اذان قبر کے حوالے سے، کہ قبر پر اذان پڑھنے کے حوالے سے. وہ دیوبندیوں کا مولوی کہنے لگا بھی ہم حنفی ہیں. میں نے کہا حنفی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، حنفی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. تو تم تو دیوبندی رسول پاک کے گستاخ ہو، تم تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہو. حنفی تو وہ ہوگا جو مسلمان ہوگا. بات آپ سمجھ لیں، یہ ہمارا دیوبندیوں سے بنیادی اختلاف ہے. مزید تفصیل جو ہے اس پر میری ایک کتاب ہے دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف، کافی تفصیلی کتاب ہے. اس میں میں نے دیوبندیوں کے سارے مذہب کا جو خلاصہ بیان کیا ہوا ہے اس کو بھی آپ پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی دیوبندیت سے باخبر کریں. جہاں تک جنازے کے بعد دعا کا تعلق ہے، حضرت مولانا نے کتاب و سنت کے بے شمار دلائل مناظرے میں سنا دیے. یہ کتاب ہے جو دیوبندیوں کے حوالے سے میری کتاب چھپی ہوئی ہے. میں صرف ایک حوالہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ قرآن، سنت، فقہ حنفی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. دیوبندیوں کا بڑا چوٹی کا مولوی ہوا ہے، نام ہے اس کا انور شاہ کشمیری. اس نے ایک کتاب لکھی ہے انوار الباری، اس کی آخری جلد کا صفحہ 382 ہے. اس میں اس نے لکھا، کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی قبر پر تشریف قیام فرما ہو کر جنازہ پڑھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت طلحہ کے جنازے کے بعد دعا مانگی. ہمارے نجدی سلفی بھائی اس کو بدعت کہتے ہیں، ہمارے نجدی سلفی بھائی اس کو بدعت کہتے ہیں. دیوبندی مولوی انور شاہ کہتا ہے وہ کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے جو خود رسول پاک نے کیا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جب ان کے گھر سے یہ چیز ثابت ہے تو ہم سے مناظرے کرتے پھرتے ہیں، پہلے اپنے گھر تو مناظرہ کر لیں. اس لیے بنیادی بات یہ سمجھے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے یا جو معمول ہے یہ وہ ہے جو کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ دیوبندیوں کے گھر میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اسی مذہب حق اہل سنت پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. رشید محمود رضی صاحب نے تاکو فرمایا، ایک نے کیا میری زبان دے وچ لکنت ہے، ایسا تسی مناظرہ دیکھو گے انشاءاللہ او مبہوت تے دا چہرہ اتریا ہویا نظر آئے گا. انہیں کیا میری زبان چ لکنت ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان چ بھی لکنت سی، اوتھے ہی گرفت کی تھی کہ تو توہین کیتی ہے، گستاخی کی. انہیں کیا میں نے کوئی نہیں کیتی. پھر او جڑا محمد بخش سی دیوبندی، انہیں کیا مولوی صاحب توبہ کر لو، وہ کہندا نہیں میں نہیں توبہ کرنی. آخر کار اسی دے کول توبہ کرا ہی لئی.
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਤਹ ਕਿ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਹਦੀਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਭਵਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਲਾ ਅਲਾ ਸਬੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਲਾ ਅਲਾ ਨਬੀਨ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ, ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਫਰ, ਤੋਬਾ ਕਰ। تو ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਬੀ। ਇਹ ਦੋ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਨਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਅਵਾਮ ਨਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਓ। ਔਰ ਪੀਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ। ਅੱਲਾ रसूल बरकत फरमान कारी गुलाम शबीर कादरी। आईने जवां मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए है। किलके रजा खंजरे खून खा बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। हज़रत ग्रामी कदर मैं मार बाकर अली वल्द मार मोहम्मद वरियाम जप्पा और मार डॉक्टर लियाकत अली साहब, इन्हां नू बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना कि ये दुआ बा जनाजा ते इस बिरादरी साडे जप्पा बिरादरी दे अंदर जेड़े दुआ दे मुखालिफ सन, मुनकिर सन, उन्हां दे सामने अड़े और अड़ के इन्हां ने कहा कि दुआ करना हक है और तुसी बातिल ते हो, बातिल नू ललकारिया और उन्हां दा मुनाज़रे दा चैलेंज कबूल फरमाया और बड़ी इस्तकामत बड़ी मुहब्बत दे नाल इन्हां दोस्तां ने इन्हां मेरे अजीज़ां ने ये मुनाज़रे दा इनाकाद कीता और कामयाब तरीन मुनाज़रे ते मैं इन्हां नू मुबारकबाद पेश करना। और उलमाए अहले सुन्नत मुनाज़रे इस्लाम मुनाज़रे आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमील रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया और मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना काशिफ इकबाल शाहकोटी और हज़रत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर इस्लाम राशिद महमूद रज़वी साहब दा तहे दिल दे नाल मैं शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने आके इत्थे देवबंदी मौलवी दा ताक़ुब करके जिहड़ा साडी बिरादरी दे अंदर रखना डालिया होया सी और परेशानी दा शिकार सन, उस परेशानी नू दूर कीता। असी तहे दिल दे नाल उलमाए अहले सुन्नत दा शुक्रिया अदा करने और इस कामयाब मुनाजरे ते मुनाजरे इस्लाम जितने भी हजरात तशरीफ लिया ने असी मुबारकबाद पेश करने। सामीन, ये जो आज मुनाजरा जो अहले सुन्नत वल जमात को फतह नसीब हुई है, कामयाब तरीन मुनाजरा हुआ है, ये सारे का सारा फैज हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का है। ये सदका हुजूर आला रहमतुल्लाह अलैह का, आपके सदका वसीला से सारी कामयाबी हुई है। गुराया साहब 2 मिनट के लिए तशरीफ लाए। अंधेरा और 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, मैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद जमील साहब नूं मुबारकबाद देना वा जी। मैं मुफ्ती मोहम्मद जमील साहब नूं तहे दिल नाल मुबारकबाद देना वा कि उन्होंने एडा कामयाब मुनाजरा किया और जनाब देवबंदियों के पड़खचे उड़ाते और उन्होंने जो हशर असीं बाहर देख रहे थे, सानूं अंदाजा हो रहा है कि अंदर की मामला चल रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यह मुनाजरा जनाब उन्होंने कमर तोड़ के रख देगा। हाँ जी, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है और इन्होंने सदियां याद रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब वास्ते जनाब दुआ करने का मजीद उन्होंने इल्म अमल च बरकत फरमाए। हजरात, ये एक ऐलान से बात फरमा लें, आज की इस महफिल पाक समेत पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी बड़ी महाफिल और जय्यद उलमा इकराम की वीडियो सीरीज आप हासिल कर सकते हैं फैजान मुहद्दिस आज़म कैसेट हाउस, जो कि अरशद मार्केट जंग बाजार में वाक़या है।
آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء کرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب۔ حضرات، جامعہ محدث اعظم رضا نگر چنیوٹ کو قائم ہوئے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں۔ اس کا سنگ بنیاد شیخ الجامعہ پیر طریقت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم نے رکھا۔ اس کا سنگ بنیاد 30 جولائی 2004 کو رکھا گیا۔ صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول رضوی اس کے رئیس الجامعہ ہیں۔ 29 اکتوبر 2007 کو تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے 34 کمروں پر مشتمل مفتی اعظم بلاک تعمیر کیا گیا، جس میں دفاتر قائم کیے گئے اور وہیں پر تعلیم و تدریس شروع کر دی گئی۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت اور حکم پر جامع مسجد محمدی رضوی اور جامع محدث اعظم قائم کیا گیا۔ 60 کمروں پر مشتمل ہاسٹل حجویری ہال تعمیر کیا گیا، جس میں 450 طلباء رہائش رکھ سکتے ہیں۔ جامعہ کی عمارت میں ہی فری ڈسپنسری قائم کر دی گئی ہے، جس سے طلباء اور علاقہ کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ فری ڈسپنسری میں ایکس رے پلانٹ بھی لگا دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر سیکشن بھی قائم کیا گیا ہے۔ سکول کالج کی تعلیم بھی شروع ہے، سکول اور کالج کی تعلیم بھی شروع ہے۔ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے تک تعلیم دی جاتی ہے۔ سکول کا فیصل آباد بورڈ سے الحاق ہے۔ عملہ کی رہائش گاہیں بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ ان قریب عظیم الشان لائبریری اور آڈیٹوریم کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ جامعہ کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے سنہ عیسوی کے وصال کی تاریخ پر 28 دسمبر کو ہوتا ہے۔ اس وقت جامعہ کا کل رقبہ تقریباً 14 ایکڑ پر محیط ہے۔ طلباء دونوں وقت کا کھانا اور صبح کا طلباء کو دونوں وقت کا کھانا اور ناشتہ جامعہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس وقت طلباء کی تعداد 150 سے زیادہ ہے۔ 2 سال سے الحمدللہ دورہ تفسیر قرآن بھی ہوتا ہے۔ ان سال بھی 23 جون سے دورہ تفسیر قرآن شروع ہو رہا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید قمر صاحب شیخ الحدیث جامع رضویہ اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد فضل رسول صاحب صدر مدرس جامعہ محدث اعظم انشاءاللہ دورہ قرآن پڑھائیں گے۔ حضرات، جامعہ کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے۔ اس وقت تک تمام اخراجات پیر صاحب اپنی گرہ سے کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ دعوت ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، تعاون کریں۔ جو حضرات بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں یا صدقات دیتے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جامعہ کی مدد فرمائیں۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں، تقریباً 2.5-3 لاکھ روپیہ ماہانہ صرف عملے کی جامعہ کی اس مسجد کی تنخواہیں ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا ہر ماہ آٹا درکار ہے، اور اس کے علاوہ اخراجات جو ہیں بجلی کے بل ہیں، دوسرے آپ خود اندازہ لگائیں کہ تقریباً 5-6 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے صرف اوپر والے اخراجات کا۔ تعمیر کا اس کے علاوہ ہے تقریباً 70-72 لاکھ روپیہ تو صرف اخراجات کے لیے چاہیے۔ تعمیر کا سلسلہ اس کے علاوہ ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور
خیرات و صدقات بھی دیتے ہیں، تو جامعہ محدث اعظم کو آپ نظر میں رکھیں، اس کی مدد فرمائیں، کیونکہ تمام اخراجات جو ہے وہ پیر صاحب خود فرما رہے ہیں، اور آپ خود جانتے ہیں کہ اتنے اخراجات وہ کب تک برداشت کریں گے. تو ہمیں جامعہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور آپ حضرات سے میں یہی گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.